السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرالکیف بہرالحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ سکون میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کے پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ ان معاولنچروں کی معاولنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کے بلاتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان دہشت گردیوں کی دہشت گردی سے، ان ناپاک ارادہ رکھنے والے کمبختوں سے، ان لینڈوں سے، ان پاکھنڈیوں سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہر شر سے ان کے محفوظ رکھے، آپ لوگوں کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرالکیف اللہ سے دعا ہے جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی، اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے عطا فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے جمیل شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اور مرحومین کے گھر والوں کو اللہ صبر کاملہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہرالکیف میں یہ کہوں گا، ابھی جس طریقے سے ہمارے دیش کے حالات دن بدن اتنے گندے ہو رہے ہیں، جو بیان کرنا بھی بیان کی توہین نظر آ رہی، الفاظ کچھ کہنا یا الفاظ کی توہین نظر آ رہی، لیکن بولنا تو آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے، بتانا تو بہت ضروری ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ کہوں گا میں، ابھی جس طریقے سے گیاوان پی مسجد کے بارے میں جو گندی سوچ ان کی، گندی سمجھ ان کی، گندی فکر ان کی، یہ صرف ہم مسلمانوں کے مساجد کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے ہیں۔ ابھی ایک مولانا مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد باہر نکلے، اس کے بعد ہمارے سے مصافحہ ہوئے، ملاقات کی، اس کے بعد کہنے لگے کہ ابو بھائی میرے گھر کے تعمیر کے لیے کھدائی چل رہی ہے۔ ابھی میرے کو میں بولا کھدائی چل رہی، بہت مبارک ہو بھائی، بہت مبارک ہو، اللہ خیر کا معاملہ عطا کرے آپ کے ساتھ، اللہ آپ کے جائز مقاصد میں آپ کو کامیاب کرے۔ میں دعا دینے لگا تو بولے کہ ابو بھائی ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ آخر کھودے تو کتنے اندر تک کھودے تو اندر کتنی اندر تک کھودے، تاکہ کل کے دن یہ مصیبت نہ آئے کہ جو ہے سو یعنی مولانا کا گھر ہے بھائی، اس کے نیچے بھی کچھ ہوگا۔ یہ تو گھر مولانا کا ہے، اس کے گھر کے نیچے کچھ ہوگا، کچھ اس توڑ کر گھر بنایا گیا۔ یہ شیطانیت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا میرے سے، تو میں نے ان کو یہی بولا جیسا عام لوگ کھود کے بناتے ہیں آپ بھی اتنا ہی کھودیے، نہ اس سے کوئی زیادہ نہ اس سے کوئی کم۔ یہ تو چلتے رہے گی، یہ کیونکہ یہ لوگ جانے جاتے ہیں یہ چیزوں کے لیے، یہ تو ہوتے ہیں سوچ کے گندے، یہ دماغی بیمار ہے بھائی، ان کو کتنا بولو کچھ فرق پڑنے کا نہیں ہے، کیونکہ ان کو سمجھ میں بہت کم آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ٹٹی کھاتے ہیں، موتر پیتے ہیں، گڑمبا پیتے ہیں، کتے کا پیشاب پیتے ہیں، اس میں ان کی زندگی ایسی ہو رہی ہے۔ ان کو 200 روپے دے کے روڈوں پہ نکالا جاتا ہے کہ گندے کاما کرتے رہو، گندے نعرے مارتے رہو، بھگوے لے کے مسجدوں پہ چڑھتے رہو، لوڈ اسپیکریں نکالتے رہو، یا روڈوں پہ جہاں پہ اکثریت کم ہوتی ہے مسلمانوں کی وہاں پہ گھما کرو، ڈرایا کرو، مسلمانوں کو دھمکایا کرو، مسلمان بچوں کو بدنام کرنے کے لیے نقابیں لگاؤ، برقعے پہنو، بدنامی کرنا ہے نا بھی، برقعے پہن کے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرو، اسلام کی اور مسلمانوں کی توہین کرتے رہو۔ یہ ان کو سکھایا گیا ہے، یہ ان کو پڑھایا گیا ہے، یہ ان کے دماغوں میں اور ان کے زبانوں میں یہ چیز آ چکی ہے۔ اب یہ نکالنا بولے تو اللہ رب العزت ہی نکال سکتے ہیں، ہم تو بڑا سمجھاتے آ رہے ہیں، بولتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہے، دیش واسیوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا دیش پہلے ہی مہنگائی سے، بے روزگاری سے، ماب لنچنگ سے، بلاత్కాری سے مر رہا ہے، جملے بازی سے مر رہا ہے، تو یہ چیز ختم کرنے کے لیے آپ لوگ یہ کی چیز کرو، ازاں ہو رہی سچے خدا، میں تھوڑا سا صبر کرتا ہوں۔
اشهد ان لا اله الا الله اشهد اللهم صل لا اله الا الله رب بہرحال کیف اذان ہو رہی تھی اس لیے میں رکا تھوڑا. تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں یہ گندے کھیلیں کھیلے جا رہے ہیں سمجھے. اس سے آپ لوگ گھبرانا نہیں مایوس نہیں ہونا. یہ لوگ اور آگے چل کے اور ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. یہ ان کی سمجھائی ہوئی ان کی سوچے ہوئی بہت بڑی سازش ہے. اس کا شکار مت ہو آپ لوگ. یہ برابر کہہ دوں آپ لوگوں کو یہ لوگ بال بانکا بھی نہیں کر سکتے ہمارا. یہ لوگ کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے سوائے بس وحیائی باتیں کرنا بھڑکاؤ باتیں کرنا دیش میں زہر پھیلانا. یہ بلاತ್ಕಾریوں کی ان پاکھنڈیوں کی فطرت بن چکی ہے. یہ ان کی عادت میں شامل ہو چکا ہے. نہ ان کو کوئی روکے گا نہ ان کو کوئی بولے گا. اب ہم جیسے لوگ بولتے ہیں تو ان کو یہاں تک لگتی ہے کیونکہ ہم حق بولتے سچ بولتے. نہ انہوں خرید سکتے ہم کو نہ ڈرا سکتے. نہ ان کے ڈرانے سے ہم گھبرانے والے ہیں نہ ڈرنے والے. ایک چیز تو طے ہے پہلے بھی بولتے تھے برابر ان کو اب بھی برابر بولیں گے. اور جہاں تک یہ لوگ ایک بولیں گے تو ہم 10 بول کے نکلیں گے انشاءاللہ. فرق ہم کو نہیں پڑے گا. لیکن آج کل جو گودی میڈیا کا مزاج پھر بنے ہوا ہے ان 4-5 دن میں پھر یہ اپنے گندے مزاج پہ آئے ہوئے. ویسے تو ہے یہ لوگ خاندانی گندے. یہ لوگ خاندانی گندے. اگرچہ یہ ہمارے دیش کا سب سے بڑا دشمن کوئی ہے اگرچہ تو یقین مانیے یہ RSS میڈیا گودی میڈیا ہے جس کے یہ 3-4 چینل ہیں تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. چاہے گودی میڈیا ہو گودی میڈیا میں چاہے آج تک ہو زی نیوز ہو ABP نیوز ہو یہ 3-4 چینل تو ایسے ہیں جو منہ پہ رہتے ہیں ہمیشہ. دیکھتا نہیں ہوں میں دیکھنے کے لیے لوگوں کو بھی منع کرتا ہوں. اپنے بیٹھک کے لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو بھی بولتا ہوں کہ جو ہے سو یہ کمپلیٹلی بائک آؤٹ کرو ان کو بینڈ کرو. کیونکہ ہمارے دیش میں جتنا دیش واسیوں کو جو نقصان پہنچا ہے دیش میں جو زہر بانٹے ہیں یہ گودی میڈیا کے کچھ گنے چنے چینل ہیں جو ہمیشہ ابو فضل یہاں تک آتے ہیں. ان کو ہضم بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ اندر بھی نہیں لے سکتے کیونکہ بہت موٹا بہت بڑا بھی ہے اور یہ لوگوں کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی تو اس لیے ہضم بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ. کیا کچھ نہیں چلائے تھے یہ لوگ. ابو فضل نو مور بول کے بھی چلائے یہ لوگ جبکہ زندہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوا ہے آپ کا بھائی. ہاں ابو فضل نو مور بول کے اس کے بعد جو ہے سو پھر دوسرا کیا چلائے تھے ابو فضل کو پکڑ لیا گیا. ابو فضل کیا کچھ ہی گندگی ہے ان کے پاس ان کے ذہنوں میں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. لیکن
پھر بھی ہم ان اللہ مع الصابرین بولتے ہیں۔ ان ناپکاروں کو، اور خاص کر ابھی جو سب سے زیادہ چیخری نہیں وہ قصبن ہے نا، واہیائی عورت، فحشہ جس کو کہتا ہوں میں، جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، جو ٹھمکے ڈال لے کے پیچھے سے سامنے کے گرا لے کے، لیاقت ربیکا کو بول رہا ہوں میں، سمجھے نا؟ بہت چلا رہی انہیں مسجد کو لے کر، جب سے سروے چالو ہوا تھا بڑا پکا کھلی بھی ہے اس نے، سمجھ رہے نا؟ بہت بول رہی، انہیں ہو گیا، امیش دیوگن ہو گیا، سمجھے، ارنب گوسوامی ہو گیا، یہ وہ آتنکی چہرے ہیں ہمارے دیش کے جو جھٹلانے سے نہیں جھٹلا سکتے، نہ پھولنے سے کوئی پھول سکتا۔ اگرچہ کوئی بھولا ہم ان کو بھول کے بولا اگرچہ تو وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا۔ تو جھوٹ بولے کوا کاٹے، کالے کوے سے ڈریو، میں کے چلا جاؤں گا تم دیکھتے رہیو۔ وہ حساب ہو گیا ہے لوگوں کا، کیونکہ سوائے گندگی کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے معلوم۔ ارے ان کی جن پت کا انڈا ہے، ان کی وہ مسجد کا معلوم ہے سروے تو کیا چال لے ہوا، وہ ایک فوارہ تو کیا نکلا پانی کا، بڑا ہے کہتے بھائی شیو لنگ، گھس لو اگرچہ ہے تو اس کے اوپر بھی گھس لے تو ہمارے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگرچہ گھسنا ہے، لیکن جھوٹے باتیں، واہیائی باتیں، یہ دیش واسیوں کے دماغوں کو متاثر کرنا، یہ کس نے کہا، کس نے بولا ان کو؟ بہرحال ان کی نسل گندی ہے، انہوں گندے ہے، ان کی سوچ گندی ہے، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کر کے یہ لوگ جیت جائیں گے یا کچھ حاصل کر لیں گے۔ یقین مانو خدا کی قسم کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، صرف ہمارا دیش اور ایک 15-20 سال پیچھے جائے گا اور کچھ بھی نہیں۔ اور جہاں پہ جو چیزیں ہماری عبادت گاہ ہے وہ تا قیامت تک رہے گی انشاءاللہ، اس میں کوئی پیش گواہی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کی سوچ کیا ہے آپ لوگ بھلا اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں سوچنے سے کیا ہوگا؟ ہم جو وقت آنے پہ جو کرنا ہے، جو بولنا ہے، جب ہی بول دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ لوگ اداس مت ہو، مایوس مت ہو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے مساجد کو آباد رکھو، مساجد ہمیشہ بھر کے رہے۔ اگرچہ آپ لوگ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھیں تو ان فرقہ پرستوں کی میلی آنکھ کبھی کام نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ یہ لوگ اس طریقے سے بھی دیکھیں گے تو نابینا ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی تو ایسی برستی ہے کہ ان کی فلسفے مٹ جاتے ہیں۔ یہ تاریخ میں تھے یا نہیں تھے بولے ویسی بات ہو جاتی۔ بہرحال کیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔